نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر ہو رہی تھی۔ تلاوت کردہ آیت کے متعلق کی کچھ باتیں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس ہجرت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور آپ کی شان کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل سیرت نے ایک بات لکھی ہے کہ عرش بریں پہ جانا یہ معراج مصطفیٰ ہے، اور ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کا جانا یہ ان کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو معراج کے لیے عرش بریں پہ بلایا ہے، تو صدیق اکبر کی معراج آپ کی عظمت، آپ کی شان کی بلندی کا اظہار واقعی ہجرت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ مجھے جانا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس سارے مشورے کی تفصیل کل کی گفتگو میں آپ سماعت بھی فرما چکے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کے طور پر 2 اونٹنیاں گھر میں لیں اور ان کو پالنا شروع کر دیا کہ سفر میں ہمیں ضرورت پڑیں گی۔ پہلے سے ہی وہ انتظام کر رہی ہیں۔ گھر کے ایک ایک فرد کی ایسی تربیت کی۔ ڈاکٹر حسن سلابی ایک جو ہے وہ عرب مورخ مصنف ہیں، انہوں نے عربی میں جو ایک کتاب لکھی ہے اس میں یہ پورا ایک باب لکھا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابو بکر صدیق اتنا دور اندیش انسان ہے کہ اس نے اس واقعہ کے پیش آنے سے پہلے ہی اتنی لمبی اور زبردست قسم کی تیاری کی اور اہل خانہ کو ایسی ترتیب پہ لگا دیا کہ دنیا کا کوئی جرنیل، کوئی فوجی، کوئی حکمران، کوئی سربراہ اس طرح کی ترتیب اور منظم انتظام نہیں کر سکتا کہ جو صدیق اکبر نے اس تھوڑے سے وقت میں دنیا کو کر کے دکھا دیا ہے۔ ایک ایک فرد کو ڈیوٹی پہ لگا دیا اور بتا دیا تو نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی تربیت ہے بچوں کی بھی، بیٹوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی، بیوی کی بھی، والدین کی بھی، اپنے غلاموں کی بھی، اب سب کو ایک ڈیوٹی پہ لگا دیا، اونٹنیاں لے کے رکھ لی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لاتے تھے تو کبھی شام کو آتے تھے، کبھی صبح کے وقت، لیکن دوپہر کے وقت نہیں آیا کرتے تھے کیونکہ گرمی کا موسم ہے، تو گرمی کی دوپہر میں اللہ کے نبی تشریف نہیں لاتے تھے، یہ عادت مبارک نہیں تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس وقت ہو چکا تھا۔ آپ کا نکاح جو ہے وہ ہجرت کے 12ویں سال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نبوت کے 12ویں سال آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور پھر ہجرت کے 6 مہینے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ اس نکاح اور رخصتی میں 3 سال کا عرصہ تھا، یعنی ہجرت کے وقت 2.5 سال گزر چکے تھے کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب نکاح ہوا تو نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 16 سال تھی، اور جب آپ کا جو ہے وہ رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 19 سال تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے اور فرماتی ہیں کہ جیسے میرے والد کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہی ہیں تو فوراً دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی کو دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا پڑا۔ اب جیسے قریب پہنچے اللہ کے صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائے،
اور دوپہر کے وقت آپ کا خلاف معمول آنا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے آج۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی اندر پہنچے تو میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس وقت کیسے تشریف لے آئیں، کوئی خاص بات ہے؟ اب اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا گھر میں کون ہے؟ اللہ تھا تیرے ساتھ کوئی بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر بخاری شریف میں ایک جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی اللہ تھا تیرے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو صدیق اکبر نے عرض کیا ہم آل بیتک، یا رسول اللہ آپ کی آل بیت ہی سن رہی ہے اور کوئی نہیں سن رہا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف میں۔ یا رسول اللہ آپ کی، اب پتہ کیا چلا کہ پیغمبر کی کا نکاح کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے، رخصتی ہو یا نہ ہو، اس وقت بھی وہ پیغمبر کی، ابھی باپ کے گھر میں ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا، لیکن ابو بکر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت ہے اور کوئی نہیں، بس عائشہ سن رہی ہیں اور تو کوئی نہیں سن رہا، گھر کی ہیں وہ آپ کی اہل بیت ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بیٹی کا جب نکاح ہو جائے تو اب وہ باپ کے گھر سے جس کے گھر میں چلی گئی ہے اس کی اہل بیت ہے، بیوی اہل بیت ہے۔ یہ اول جو مصداق ہے قرآن پاک نے جس کو اہل بیت کہا وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت ہی ہے۔ اب گھر میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر میں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس ہجرت کے لیے جانا ہے اور چلو نکلو، رات کو ہم نے نکلنا ہے۔ اب رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان کی پچھلی طرف جو دروازہ تھا اس سے نکلے۔ اب اس موقع پر بتایا نہیں ہم نے جانا کدھر ہے، کس راستے پر ہے، یہ رازداری کی بات تھی۔ اب رات کو نکلے اور یوں ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا پہنچے، غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار تک جا پہنچے۔ اب ادھر پیچھے گھر میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر مبارک میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبر کے بستر پر آقا کائنات کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور دشمن کو مغالطہ لگا ہوا ہے۔ دشمن کو کیا ہے؟ مغالطہ لگا ہوا ہے، کیا علی ہے یا نبی ہے؟ آج بھی اسی کافر کو مغالطہ ہے علی ہے یا نبی ہے۔ کیا لکھا قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں؟ غلط الامین فجاوز عن حیدر، جبریل کو غلطی لگی ہے، وہی تو وہ علی پہ لانا چاہتے تھے لیکن غلطی سے محمد پہ لے آئے ہیں۔ یہ مجالس المومنین نے قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا۔ تو کافر کو آج بھی غلطی لگی ہوئی ہے علی ہے سویا ہوا یا نبی ہے، وہاں بھی غلطی لگی کہ سویا ہوا علی ہے یا نبی ہے۔ اب اسی انتظار میں کھڑے رہے، حضور سوئے ہوئے ہیں۔ اب جیسے یہ آدمی اٹھ کے باہر آئے گا اس پہ حملہ کریں گے۔ رات ساری گزر گئی اور صبح جب علی نماز کے لیے جاگے اٹھے اپنی عبادت کے لیے، گھر سے باہر نکلے تب پتہ چلا یہ تو علی ہیں، حضور تو نکل گئے، پتہ ہی نہ چلا حضور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب کفار کو بڑی پریشانی اور اپنی خفت مٹانے کے لیے کیا کیا؟ وہ تو چلے گئے ہیں، اب یہ پتہ کریں کہ حضور کدھر گئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ پتہ کرنا ہے کہ میرے نبی کدھر گئے ہیں، پتہ کرنا ہے کہ محمد کدھر گیا ہے۔ یہ کفار کی سوچ ہے، ان کو تلاش کریں، انہیں ڈھونڈیں، پکڑیں انہیں۔ اب پکڑنے کے لیے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے ہی پتہ چلے گا کہ جدھر ابو بکر گیا ہے نبی بھی ادھر ہی گیا ہوگا۔ کدھر سے پتہ کرے؟ جاؤ ابو بکر کے گھر سے پتہ کرو، کیوں؟ نبی ادھر ہی ملے گا جدھر ابو بکر ہوگا۔ مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ نبی ہمیں ادھر ہی ملے گا کہ جدھر ابو بکر ہوگا، اور بات یہی ہے کہ جہاں پر ابو بکر ہوگا انہی کے پاس رسول اللہ کی نبوت پر بھی ایمان ہوگا۔ اب سیدھا گئے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ اسماء آئیں باہر۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے پہلے ہی سیدنا صدیق اکبر نے جو تربیت کی تھی وہ ساری کام کر رہی ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ اب سیدہ اسماء بڑی ہیں، اب انہوں نے کیا کیا جی، آئیں دروازے پر، کفار چلے گئے، ابو جہل بھی ان میں شامل ہے۔ جا کر سیدہ اسماء سے جا کے پوچھتا ہے این ابو کا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے، ابو بکر کدھر ہے؟ کیوں؟ کافر کو بھی پتا تھا کہ محمد ادھر ہی ہوں گے کہ جدھر ابو بکر ہوگا۔ اب کیا کیا؟ پوچھا، اب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں بتاتی، بتانے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے آپ کے چہرے پہ تمانچہ مارا
آپ زخمی ہوئیں، لیکن آخر وقت تک اس بیٹی نے جو ہے وہ نہ بتایا کہ حضور کدھر گئی ہے یا میرا والد کدھر گیا ہے۔ اب وہ وہاں سے تھک ہار کے واپس ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں پھر آگے جو چلے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب قرآن پاک نے جو کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اب پہاڑی کے قریب جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں۔ اب کیا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ صدیق اکبر کے معراج ہے، یہ معراج صدیق ہے، کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے سفر میں پہاڑ کے اس غار تک پہنچانے میں کیا کیا؟ اپنے کاندھوں پہ۔ اور راستے میں سفر بھی کیسے کرتے ہیں؟ اگر خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن حملہ کرے گا، دوڑ کے صدیق اکبر آگے ہو جاتے ہیں، پھر کہیں محسوس ہوتا ہے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، پھر پیچھے آ کر چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ تو یوں حفاظت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غار کے دروازے تک جا پہنچے۔ اور یہ کاندھوں پہ جو اٹھانے والی بات ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آقا کائنات کے ہاتھ میں وہ جو آسا تھا، لاٹھی تھی، اس کو بتوں کی طرف یوں کرتے جاتے تھے، ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں، گرانے توڑنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف زبان سے کہتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، اور بت جب خود بخود گرتے اور ٹوٹتے جاتے تھے۔ اب اللہ کے گھر کو تو صاف کر دیا، یوں شرک سے اور بتوں سے خالی کر دیا، لیکن دیواروں پر کیا تھا؟ تصویریں لگی ہوئی تھی، اوپر بلند تصویریں بنی ہوئی تھی۔ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حابیل کی، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو شہید ہوا تھا بھائی کے ہاتھوں، حضرت حابیل، اس حابیل کی، اور اسی حابیل کے نام پر ان کا ایک بت حبل بھی تھا۔ حبل جو بت تھا یہ حابیل کے نام سے تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شکل بنا کے لگائی ہوئی تھی، اس کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہوا تھا، تصویر بنائی ہوئی تھی، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہ تصویریں بنی ہوئی تھی دیواروں پر۔ اب اللہ کے نبی نے یہ شرک کے سارے آثار اور گندگی وہاں سے صاف کرنی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ، یہ تصویریں صاف کرنی ہیں۔ اب ایک روایت کے مطابق یہ پیغمبر کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ سے تصویریں صاف کرنے والا پیغمبر کا نواسہ علی ہے۔ ایک روایت یہ ہے، علی زین بھی جس کو کہتے ہیں، اور زیادہ قرینے قیاس بھی یہ اس لیے کہ یہ بچہ ہے۔ ایسے کام کے لیے آدمی بڑے آدمی کو کاندھوں پہ نہیں اٹھایا کرتا، بلکہ بچوں کو اٹھاتا ہے، بچے کو کاندھے پہ کھڑا کرتا ہے، بیٹا یہ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کو اوپر کرتا ہوں، یہ چیز اتار دو۔ تو بچوں کو، یہ بچہ تھا تو اس بچے کو اٹھایا، ایک روایت یہ ہے۔ لیکن ایک روایت اگر یہ بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ پیغمبر کے داماد حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی قرینے قیاس یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، کاندھوں پہ بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر نے اٹھایا اور غار کے دانے تک، صرف اٹھایا ہی نہیں، اتنا سفر بھی پہاڑی پر کر کے چلے گئے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں پر ویسے ہی سب پیدل بغیر کوئی بوجھ اٹھائے نیچے سے اوپر جانے میں انسان کو کتنی دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور میں انہوں نے سڑکیں بنائیں، راستے ہموار کر دیے، صفائیاں کی، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ کتنا مشقت کا راستہ ہے۔ اس دور میں وہ سنگسان پہاڑی اور سنگلاخ پتھر، اس کے اوپر چلنا بغیر کسی راستے کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی کہ مشکل ہے، ایسا نہیں کر سکو گے۔ لیکن یہاں پر جب بات آئی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا علی آؤ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تصویریں صاف کرنی ہے۔ تو جناب علی نے ادب کے ساتھ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اب میں آپ کے کاندھوں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی لا تستطیع حمل ثقل النبوہ، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہاں پہ کیا کہا کہ تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تجھے ہی میرے کاندھوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب علی کاندھوں پہ بیٹھے ہو، تصویریں صاف کی۔ اب اسے پتہ کیا چلا
کہ جو آج نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ رسول اللہ کے جاننے کے بعد خلافت کا بوجھ اور پوری امت کا بوجھ بھی وہی آدمی اٹھا سکتا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے دہانے پہ، صدیق اکبر نے انہیں جو ہے وہ اپنے کاندھوں سے نیچے بٹھایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر ہی بیٹھیں، میں اندر جا کر پہلے غار کو صاف کرتا ہوں، سوراخوں کو بند کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لائیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی باہر بیٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ اب غار میں جا کر اندر سارا گند، ساری صفائی کی، سوراخوں کو بند کیا، اپنے کپڑے پھاڑ کر، اپنا کرتا مبارک پھاڑ کر ایک سوراخ کو بند کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، سارے سوراخ بند کر دیے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ صرف ایک سوراخ بچ گیا تھا، جسے بعد میں صدیق اکبر نے اپنے پاؤں اوپر رکھ کر اس کو بند کر دیا تھا، اور اسی سے سانپ نے آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارے تھے۔ اب غار صاف ہو گیا، اب اللہ کے نبی کے سامنے کہ یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیے۔ اب یہ جو منظر تھا نا کہ پہلے غار کو صاف کیا، پھر اللہ کے نبی صدیق اکبر پہلے غار میں داخل ہوئے، صاف کیا، پھر اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، تو ہمارے ایک بزرگ تھے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ عجیب بات ایک لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار اور صاحب رسول ہے فی الغار والمزار۔ صدیق پیشتر داخل ہوئے جو غار میں، یہ ہے دلیل بین و برہان آشکار کہ صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر جو غار میں پہلے داخل ہوئے، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے تمہارے اس غار میں جب تک کفر، نجاست، خباثت، نفاقت، یہ گند رہے گا نا، اس وقت تک نبی اس دل میں نہیں آئیں گے۔ اب دل سے گند کیسے نکلتا ہے؟ جس طرح غار سے گند نکلا ہے۔ غار سے گند تب نکلا کہ صدیق اکبر اندر داخل ہوئے نا، غار صاف ہوا ہے۔ اب دل میں پہلے صدیق، جس دل میں پہلے صدیق آئے گا، اسی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے گی، اور دل میں اگر جو ہے وہ صدیق نہیں آئے گا جب تک، اس وقت تک نہ نبوت اس دل میں آئے گی، نہ اس دل میں ایمان آئے گا۔ یہ بات انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں، اور یہ باتیں آخری حدیث ذکر کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی محفل میں حضرت حسان ابن ثابت بھی ہیں۔ کون؟ حسان ابن ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان۔ اس امت کا صحابہ کرام میں جو سب سے بڑا نعت خوان گزرا ہے کون؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت حسان ابن ثابت سے کہتے ہیں کہ میری تعریف میں تو نے بڑا کلام لکھا، بڑی شاعری کی ہے، بڑی نعتیں لکھی ہیں، قصیدے لکھے ہیں، تو نے ابو بکر صدیق کے شان میں کچھ کہا ہے؟ اس کے متعلق اگر کوئی جملہ تو نے لکھا ہو، کوئی شعر بنایا ہو، تو آج مجھے وہ شعر سنائے گا تو حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ اب وہ شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ وسانی یسنین فی الغار المنیف وقد طاف الہدو بہ اسحد الجبل، کہ وہ پیغمبر کا ثانی یسنین ہے، وہ غار میں، تنہا غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر پیغمبر کو اس غار میں لانے والا ہے۔ وکان خب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل بہ احد، ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کو ابو بکر سے جتنا پیار تھا اتنا کائنات میں کسی سے نہیں تھا۔ یہ حسان ابن ثابت نے وہ شعر پڑھے۔ اب حدیث میں کیا؟ فضحک رسول اللہ حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی یہ شعر سن کر مسکرانے لگے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک سامنے نظر آ رہے تھے، چمکتے ہوئے دانت میرے نبی کے سامنے نظر آ رہے تھے، دانت مبارک۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور ساتھ ہی جملہ کہتے صدقتا یا حسان، صدقتا یا حسان، ہوا کما قلتا، حسان تو بالکل سچ کہتا ہے، ابو بکر بالکل ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا۔ اللہ کی پوری کائنات میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے پیار ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس کا تعارف 22 جمادی الثانیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔
باقی تعارف گفتگو اور فضائل انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔